اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کے سبب، لنت لہم، جو تو نرم دل مل گیا ان کو، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ ہوتے تند خو اور سخت دل، لانفضوا من حولک، تو متفرق ہو جاتے آپ کے پاس سے، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ لیں کام میں، فاذا عزمت، پھر جب تو ارادہ کر چکے، عزم کر چکے، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا، وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ اس سے پہلی آیات میں غزوہ احد کے حالات، واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی اور بعد میں کچھ شکست بھی ہوئی ان کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، دانت مبارک شہید ہو گئے، کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جو جبل رمات ہے، یہاں سے تم نے کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو شروع میں جب فتح نظر آئی تو مسلمانوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دی۔ اس کا رنج اور قلق ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اپنی طرف سے معافی کا اعلان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اور آج کی اس آیت میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور حضور علیہ السلام سے بھی معاف کرنے کا فرما دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللہ، آپ اللہ کی رحمت کے سبب، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں، نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے پاس سے متفرق ہو جاتے، آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پھر یہ جو صحابہ کی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ جب یہ پتہ چلتا کہ نعوذ باللہ اگر آپ بد اخلاق ہیں یا سخت دل ہیں، تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کے تتر بتر ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے کہ میں جو مکارم اخلاق ہیں اس کی تکمیل کر دوں۔ مکارم اخلاق، اخلاق کریمانہ کی کیا کر دوں، تکمیل کر دوں، مکمل کر دوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں، جس کا وزن جو ہے سب سے زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو فحش گو اور بد زبان آدمی مبغوض ہے۔ تو اس لیے بھائی جو لوگ علماء ہیں، مرشد ہیں، دین کے رہنما ہیں، انہیں خوش اخلاقی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ خوش اخلاق ہوں، وسعت ظرفی ہو، تنگ دل نہ ہو، تو اللہ رب العزت جو ہے ان سے اتنا ہی زیادہ کام لے گا۔
ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس کے جتنے زیادہ لوگوں سے تعلقات ہوں گے تو ہر آدمی ایک سا ذہن تو نہیں رکھتا، تو اتنی ہی زیادہ اس کو ناگواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی صرف اپنے گھر والوں تک محدود ہے تو اس کو جو ناگواریاں آئیں گی وہ گھر والوں سے ہی آئیں گی، اور ایک آدمی کا تعلق پورے محلے سے ہے یا پورے علاقے سے ہے تو اس کی ناگواریاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ آپ علیہ السلام جو ہے سب کی ناگواریوں کو برداشت کرتے تھے، بدو بھی آتے تھے، شہری بھی آتے تھے، تندخو بھی آتے تھے، نرم مزاج بھی آتے تھے، تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتا تھا وہ متاثر ہو کے جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض بدو آتے تھے، اور ایک بدو آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال لی اور کھینچا، اور کیا کہہ رہا ہے، جو اللہ نے تجھے مال دیا مجھے بھی دو۔ لیکن ان سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ سے پیش آتے تھے۔ لیکن اس کے لیے بھائی بڑا ظرف چاہیے کسی کو معاف کرنے کے لیے۔ ہر آدمی کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو معاف کر دے۔ اس میں بھائی اللہ رب العزت کے احسانات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں روزانہ کتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ پردے بھی ڈالتا ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں۔ تو اگر میں آج لوگوں کو معاف کروں گا کل اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ اخلاق کریمانہ خوش اخلاقی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کو معاف کرے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی قرآن کی وجہ سے، لیکن انہوں نے سب کو معاف کر دی۔ یہ معافی کا لفظ کہنا آسان ہے لیکن کرنا اس وقت پتہ چلتا۔ جس آدمی کا جتنا بڑا حوصلہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بڑا اس سے کام لیا ہے۔ ان لوگوں کے حوصلے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے کام بھی بڑے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت جنازے میں 8 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر تقریباً 20,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سیرت پڑھیں، کتنا بڑا حوصلہ تھا، اور آج دنیا کے ہر کونے سے ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی لکھا ہوا۔ تو جتنے بڑے حوصلے ہوتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے نا اتنا ہی بڑا اس سے کام لیتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ پھر چھوٹی چھوٹی جگہوں تک جو ہے نا محدود رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا میں آپ کو ایک سبق بتا رہا ہوں کہ بڑے حوصلے والوں سے اللہ تعالیٰ نے کام بھی بڑے لیے، اور جو تنگ نظر تھے، حوصلے چھوٹے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں تک ہی محدود رہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل تندخو ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ سے متفرق ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ان کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ دیوبندیوں کو جوش ہی نہیں آتا۔ شکر ہے کہ بابا جی ہیں، امتیاز تو جو ہے نا برف ہی بن گیا جب سے آئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ جملہ اتنا زبردست ہے کہ ہزاروں کتابیں اس جملے پہ بھاری ہیں، یہ جملہ اس پہ بھاری۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ان پیاروں کو معاف کر دو۔ ان پیاروں کو کیا کر دو؟ اندازہ کرے کہ اللہ کو صحابہ کی جماعت سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار۔ ایسے کو تھوڑا کسی کو کہتا ہے کہ یار ان کو معاف کر دو۔ اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ سب سے بڑی ذات جو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہی ہے ان پیاروں کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں نا تو یہ سمندروں سے زیادہ گہرائی ہے، اور اس کا وزن جو ہے کوہ ہمالیہ جیسے پہاڑوں سے زیادہ اس کا وزن ہے۔ فاعف عنہم، محبوب ان کو معاف کر دو۔ واستغفر لہم، صرف اتنا ہی نہ کرو بلکہ آپ ان کے لیے بخشش بھی مانگو۔ وشاورہم فی الامر، آپ کو ناگواریاں تو ملی ہے ان سے، لیکن پیغمبر ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹانا، ان سے کاموں میں مشورہ بھی کرنا۔ یاد رکھے کہ جس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں، تو جب حضور کو مشورے کا پابند کیا تو ہمیں اور آپ کو مشورہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت، تبلیغی جماعت جو ہے نا، اس وقت ناکام ہو جائے گی جب یہ علماء کی سرپرستی لینا چھوڑ دے گی، یعنی علماء کو اپنا بڑا نہیں سمجھیں گے تو یہ ناکام ہے، اور جب یہ آپس کا مشورہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ تو مشورہ، ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما خاب من استخار ولا ندیم من استشارہ، جو آدمی استخارہ کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا۔ یعنی مشورہ اور استخارہ، اس کی تعلیم دی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جو آدمی مشورہ کرے گا تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ لے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یاد رہے بھائی، مشورہ ہوتا ہے، حکم نہیں ہوتا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے باندھی تھی، پھر یہ آزاد ہو گئی، بہت سمجھدار تھی، بہت سمجھدار تھی۔ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت مغیث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب عورت محکوم ہو، غلام ہو، باندھی ہو، آزاد ہو جائے، اسے اختیار ہوتا ہے چاہے وہ اس کو باقی رکھے چاہے وہ ختم کر دے نکاح کو۔ حالت غلامی میں نکاح ہوا تھا نا، اب جب وہ آزاد ہوئی تو ان کو اختیار ہوا کہ چاہے وہ باقی رکھے یا حضرت مغیث کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اب یہ جب آزاد ہوئی ان کو اختیار مل گیا، چاہے اس نکاح کو باقی رکھے یا، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں باقی رکھنا۔ اب حضرت مغیث جو ہے نا، ان سے سفارش کرواؤ، ان سے سفارش کرواؤ، ان سے حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بریرہ سے کہے کہ میرے ساتھ رہے، میری بیوی رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی سفارش کی حضرت بریرہ سے۔ حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ان سے جو ہے نا 3 مسئلے امت کو معلوم ہوئے، 3 قضیے حدیث میں آتا ہے۔ ایک یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ہانڈی پک رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کو جو روٹی وغیرہ دی گئی وہ وہی تھا گھر میں جو پکا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، وہ کیوں نہیں لائے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو بریرہ کا ہے، بریرہ پر لوگوں نے صدقہ کیا ہے، یہ تو اس کا گوشت پک رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، اگر اس کی طرف سے ہمیں کھلائے تو یہ تو ہدیہ ہے۔ تو اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ جس نے بریرہ کو دیا وہ کیا تھا؟ صدقہ تھا۔ بریرہ جب آگے کسی کو دے گی تو وہ صدقہ ہوگا، وہ ہدیہ ہوگا، وہ تحفہ ہوگا۔ تو ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ آپ مثلا کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو جب وہ اس کے ہاتھ میں گئی تو وہ کیا تھی؟ زکوٰۃ تھی۔ اب وہ آگے خرچ کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، سمجھے بھائی؟ تو ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مغیث کی سفارش کر دی حضرت بریرہ سے۔ اب حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ ظاہر اگر نبی کا حکم ہو تو امتی تو اس کو جو ہے نا وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ عرض کیا کہ یہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سفارش ہی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر مجھے اختیار ہے، میں پھر مغیث کے ساتھ رہنا۔ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آج کل مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ماحول میں، اگر کسی کا مشورہ نہ مانا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم مشورہ نہیں دیتے، ہم حکم دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اسلام میں یہ جو ہے نا جمہوریت، یہ اسلام میں نہیں ہے کہ کھوتے کا گھوڑے کا ایک ہی وزن ہو، یہ اسلام میں نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سارے صحابہ نے تو نہیں کہا تھا خلافت کے لیے، سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، انصار بھی تھے، مسلمان مہاجرین بھی تھے۔ انصار نے مشورہ دیا کہ ایک امیر آپ میں سے ہو، ایک ہم میں سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے،
کہنے لگے ابو بکر آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، انہیں ہاتھ آگے کیا، بیعت کر لی، ان کو دیکھ کے سب نے بیعت کر لی، وہاں کوئی الیکشن نہیں کروائے گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے تو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ جس پر مسلمان جمع ہو جائیں، تو مسلمانوں نے حضرت عثمان کا بیعت کر لی، حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، اور اسی طرح جب حضرت علی کا وقت آیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو حضرت علی جو ہے نا جان بچاتے پھر رہے تھے بیعت سے بچنے کے لیے، حتیٰ کہ باغ میں چلے گئے، علیحدہ چلے گئے، پھر بھی جو ہے نا لوگ ان کے پیچھے چلے گئے، تو مجبوراً جو ہے انہوں نے پھر وہ بیعت کر لی۔ تو بیعت کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں یہ جمہوریت ہے، اس میں بھی وراثتی ہوتی ہے، آمریت ہی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جو خاندان ہے جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، 70 سال سے یہی خاندان ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہے، کسی کا پوتا آ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں جی جمہوریت آ رہی ہے۔ جمہوریت بچے جمہوری ہی دیتی ہے، اسلام میں شرعیت ہے اور اسلام میں خلافت ہے۔ ہر مسلمان کو خلافت کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تقریباً 100 سال ہو گئے مسلمانوں کے اوپر خلافت کا سایہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مثال موجودہ دنیا میں ایسے ہے جیسے بھیڑ بکریاں ہوں اور ان کا کوئی چرواہا نہ ہو، ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ مسلمان حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے بچے جمہورے ہیں، کوئی امریکہ کا بچہ جمہورہ ہے، کوئی جو ہے نا روس کا بچہ جمہورہ ہے، یہ سارے بچے جمہورے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے حق میں بات کرنے سے پہلے امریکہ سے پوچھتے ہیں یہ کہیں یا نہ کہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت آ چکی ہے افغانستان میں، لیکن تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ ابا جی نہیں مان رہے؟ اور ہمارے حکمرانوں کا باپ اس وقت کون ہے؟ امریکہ۔ باپ کہے گا، ہمارا وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے؟ ویٹ اینڈ سی، انتظار کرو اور دیکھو، جو لوگ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ لعنت ہے تمہاری ایسی خارجہ پالیسی پر کہ تم اپنے مسلمانوں کا گلا گھونٹ رہے ہو، ان کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ان کے پیچھے لگے ہو کہ ویٹ اینڈ سی، انتظار کرو اور دیکھو، ابا جی کہیں گے تو مانیں گے، ابا جی نہیں کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیں۔ تو مشورے کی حیثیت ایک سفارش کی ہوتی ہے، اور یاد رکھے جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف 15 آدمیوں نے مشورہ دیا ہے، ایک طرف 3 آدمی ہے، وہ چاہے تو 3 کا مشورہ مان سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اکثریت کا لحاظ کرے، بلکہ وہ ایک کا مشورہ بھی مان سکتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ فَإِذَا عَزَمْتَ سے نکلتا ہے، جب تو عزم کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے اکثریت حاصل ہو جائے مشورے میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تو عزم کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز، پھر جو مقدر میں لکھا اس کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے اسباب اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فتوکل علی اللہ، پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھے بھئی، جس سے مشورہ لیا جائے، حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ بعض دفعہ کس سے مخالفت بھی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مشورہ لینے آ جائے تو مشورے کا حق یہ ہے کہ مشورہ اس کو ایمانداری سے دیا جائے۔ اینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو پھر کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ جنگ یرموک کے اندر مسلمان 45,000 تھے اور دشمن کی فوج 7 لاکھ تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔